اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے موضوع پہ چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں اس کے بعض کلمات اس کی شرح کو ذکر کیا گیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا تعارف کرایا ہے اور تعارف کراتے ہوئے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، کہ یہ وہ شہر ہے جس میں یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی ضیافت کی طرف بلائے گئے ہو، تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمان نوازی کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہمان نوازی سے کیا مراد ہے اس کو ہم ایک حد تک پڑھ چکے تھے۔ اجمالی طور پہ ہم نے اس کا مختصر طور پہ جائزہ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمالات کے لیے نشوونما کے لیے جن معنوی غذاؤں کو رکھا ہے ان معنوی غذاؤں سے استفادہ یہ ضیافت اللہ کہلائے گا، کیونکہ نعمات الہیہ سے مادی استفادہ تو انسان اس کے لیے مسلم غیر مسلم دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، یا وہ رزق کا مبسوط لمن عصاک، گناہگار کے لیے بھی اللہ نے رزق مادی بچھا دیا ہے۔ ایک وہ رزق ہے کہ جو انسان کو کمالات پر فائز کرتا ہے، روح کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ یہ اگر روح کی نشوونما نہ ہو تو انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس دنیا کے اندر انسان کا نشوونما روحانی نشوونما حاصل کرنا ضروری ہے۔ جسمانی انسان کی نشوونما ہو یا نہ ہو، روحانی نشوونما ہونا ضروری ہے، کیونکہ آیا اس دنیا میں انسان وہ در حقیقت روحانی نشوونما کے لیے ہے۔ جسم اور جسم سے متعلق دیگر چیزیں وہ تو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ دن اور رات بنا کر انسان کے اس جسم کو نشوونما دے رہا ہے۔ اس کے لیے رزق کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، کسی کو تنگی سے آزمایا، کسی کو وسعت سے آزمایا، دونوں کے لیے بلا اور آزمائش برابر موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ضیافت اللہ کہا تو ضیافت اللہ سے بنیادی طور پہ جو مقصود ہے وہ ان معنوی اور روحانی غذاؤں کا بیان ہے کہ جس سے انسانی معاشرے یا انسانی وجود وہ تیزی سے کمالات کو حاصل کرتے ہیں یا ان کی طرف نشوونما کرتے ہیں۔ انسان کی معنوی نشوونما کی اہمیت اور قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ جس کی نظر میں اس کی اہمیت اور قیمت نہیں ہے وہ اس کا اہتمام بھی اسی طرح سے غفلت کے ساتھ کرے گا، یعنی گویا کہ اہتمام نہیں کرے گا۔ اہتمام ایک شے کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ اور ثمرہ انسان کے سامنے ہو۔ مثال کے طور پہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کیا ہیں، یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ کتاب بھی اردو میں موجود ہے، انسان اور ایمان میں فرق، یعنی ایمان کا دیگر چیزوں سے فرق، یا یہ کہہ لیں کہ انسان اور ایمان، کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ انسان اور ایمان۔ اس میں انہوں نے فرق بیان کیے ہیں کہ انسان حیوان سے ایمان کی وجہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ حیوان کا جو ایمان ہے وہ اختیاری نہیں ہے، ارادی نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے اپنے عمل میں۔ حیوان اپنے عمل میں کیا ہے؟ مجبور، اس لیے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی۔ وہ ایک عمل انجام دے جائے، اس کے اوپر کسی قسم کی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ انسان اور حیوان میں بنیادی اختلاف وہ ایمان کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان وہ خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ایمان کو اختیار کرنا ہے اپنے ارادے کے ساتھ، اور ارادے سے اختیار کر کے حی متعلہ، جیسا کہ آغا جوادی عاملی نے تعریف انسان کی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کی، خود سے ان کی اپنی ذاتی
رائے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے کہ جس نے متعلہ بننا ہے، یعنی جس نے الہیات کا باب پڑھ کے اس پر ایمان لا کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب پہنچانا ہے۔ اس لیے اس میں انہوں نے انسان اور حیوان میں فرق اسی طرح سے بیان کیا، اور متعدد فرق بیان کیے، اور بڑے دلچسپ فرق ہیں کہ ابھی ہم اس موضوع کو چھیڑ نہیں سکتے کہ یہ والے جو ہم کلمات پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن خلاصہ کہ ضیافت اللہ کا تعلق آیا حیوانی جنبے سے ہے یا انسانی جنبے سے ہے، یہ بہت مہم ہے۔ اگر ہم اسے حیوانی جنبے سے مراد لے لیں پھر تو ماہ مبارک رمضان میں روزوں پہ کیوں، کھانے پینے پہ پابندی کیوں ہوتی؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں فجر سے لے کے مغرب کے اوقات کے درمیان انسان کے اوپر لذات کے اوپر پابندی لگا دیتا؟ صرف ایک نوع کی تو لذت کے اوپر پابندی نہیں لگی، اسی طریقے سے جنسی لذات کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، کھانے پینے کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، اسی طرح سے جو بدنی سکون پہنچاتی ہے، جیسے اکثر فقہا کا فتویٰ ہے کہ پورا سر پانی میں ڈبونا، وہ بھی پابندی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو گرمائش ختم کرنے کے لیے ٹھنڈک پہنچانا، کراہت اس میں رکھ دی گئی، کیونکہ ان اذیتوں میں انسان کا کمال ہے۔ جو اس نقطے کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے پھر دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ جو یہ کہتا ہے کہ راحت کے ساتھ کمال ہے وہ ہمیشہ ناکام رہے گا، شکوہ شکایت کرے گا۔ اصل شکوہ شکایت کی جگہ یہاں پر آتی ہے۔ جو اس نظریے کا قائل ہو جائے تکلیف کے اندر کمال ہے تو وہاں بےتاب ہوگا جہاں تکلیف نہیں مل رہی، جدھر تکلیف نہیں مل رہی وہاں پر انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضیافت کے لیے، ضیافت اللہ کے لیے کہ اس کی مہمان نوازی کرے، اسے کمال تک پہنچائے، بالفاظ دیگر آپ شریعت کے خد و خال دیکھیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، عمومی خد و خال، اس سے آپ کو ضیافت الہی کا تعلق پتہ لگ جائے گا، کیونکہ دو ہی احتمال ہیں، یا ادھر بھی آپ تین احتمال کہہ سکتے ہیں۔ ضیافت الہی کا تعلق ہے حیوانی جنبے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہمان نوازی کرنا، یعنی انسان انواع و اقسام کے جو اس کے من پسند کھانے ہیں یا من پسند زندگی ہے اس کو وہ عطا کر دینا، یہ ضیافت الہی ہے۔ جیسے کہ عموماً مہمان نوازی انسانوں میں ایسی کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان چن دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جس سے وہ لطف اندوز ہو۔ ایک یہ احتمال آتا ہے، دوسرا احتمال اس کے مد مقابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ضیافت الہی یعنی اللہ نے مہمان نوازی کی ہے، اس سے اصل مراد ہے انسان کے معنوی کمالات اور معنوی غذائیں، معنوی خوراک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو قرار دی ہے اس کا انسان کے لیے فراہم ہو جانا، اور وہ بھی بڑے پیمانے پہ فراہم ہو جانا۔ ضیافت الہی کا تعلق انسان کے معنوی جنبے سے ہے، معنوی خوراک اور غذا سے ہے۔ تیسرا ہمارے پاس احتمال آتا ہے کہ مادی جنبے سے بھی ہے، معنوی جنبے سے بھی ہے، ہر دو ضیافت اللہ کہلائے گا۔ اگر ہم ہر دو کو ضیافت اللہ بھی قرار دیں تو اس خطبے میں ضیافت اللہ سے کیا مراد ہے؟ یقیناً اس خطبے میں ضیافت اللہ و مراد یہ پہلا اور تیسری صورت نہیں ہے۔ ضیافت اللہ کا کاملاً جن سے تعلق اور ربط بنتا ہے وہ یہی چیز ہے، یعنی معنوی جنبہ۔ اب آئیں، اس کا ہمارے پاس دلیلیں ہونی چاہیے، اپنے استحسانات سے تو نہیں، یا اپنی نفسانی رغبتوں اور میلان سے تو حکم اخذ نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو شریعت کے جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ حاکم کیے ہیں اس کی ساخت سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں فجر سے لے کے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھوک اور پیاس میں رکھا دونوں مقصود ہوتے تو یہاں پہ پھر دونوں ہی ضیافت اللہ ہونے چاہیے تھے، دونوں ہی موجود ہوتے۔ یا پوری دنیا میں اگر ضیافت اللہ سب لوگوں کے لیے ہے یا نہیں؟ آیا پوری دنیا میں ہر رہنے والے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں اچھی غذاؤں تک رسائی حاصل ہے؟ لیکن آیا ہر انسان کے لیے اس دنیا کے اندر وہ معنوی غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں، تسبیح ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، اس تک رسائی ممکن ہے یا نہیں؟ اس سے بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مادی جنبہ وہ کسی صورت نہیں ہے، نہ تنہا طور پہ نہ مرکب طور پہ۔
یہاں پہ ایک بات تھا کہ روایات میں ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، مثلا ہم نے سنا ہے، البتہ میں نے خود نہیں دیکھی، کہ ایک قرب ملاقات الہی کی اس سے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے کی افطار کی اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یعنی روایات میں یعنی ایک طرح سے وہیں افطار کی خوشی یعنی وہیں مادی، اور قرب الہی یعنی معنوی۔ نہیں، یہاں پہ ہم ابھی دیکھیں، ملاحظہ کریں، ضیافت اللہ نے کسے قرار دیا۔ انسان کھائے پیے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب جس کو افطار کی خوشی ہوتی ہے تو اس غریب سے پوچھیں کہ جو خشک روٹی اور پانی سے افطار کرتا ہے، اسے پتہ لگے گا کہ کیسی خوشی اسے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو انسانی شکموں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ جو غذائیں معاشرے میں بہترین شمار ہوتی ہیں اس تک سب کی رسائی حاصل نہیں ہے۔ پھر ضیافت اللہ اس میں سے کیا چیز ہے؟ اگر ہم ضیافت کے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ ہم کہیں اور اس سے مراد مرکب صورت لے لیں تو اللہ نے تو یہ مادی خوشیاں کافروں کو بھی دی ہیں، گناہگاروں کو بھی دی ہیں۔ کیا یہ دسترخوان جو اللہ تعالیٰ کا بچھا ہوا ہے وہ اس مہینے کے ساتھ تو خاص نہ ہوا؟ وہ تو ہر دور میں حاضر ہے نا۔ وہ جو افطار ہمارے لیے وقت رکھا گیا ہے وہ انسان کی آخر زندگی بھی تو بسر ہونی ہے، اس کے اندر بھی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے افطار کرایا جائے، کھولا جائے، یعنی کہ پروردگار میں تیرے حکم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اسی لیے مجھے بتائیں 24 گھنٹے کا روزہ جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی دوسرے روزے کے درمیان کھانا آپ کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ، حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو وسعت دیتے ہوئے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، 48 گھنٹے کا روزہ رکھے۔ 48 گھنٹے کا روزہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، یریدو بکم الیسرا، تم پہ تنگیاں نہیں چاہتا، آسانی ہی اللہ چاہتا ہے۔ لیکن ضیافت اللہ کا خاص مطلب کہاں پہ روشن ہوگا یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے شہوات کے دروازے سب بھی بند کر دیے، بلکہ شہوات کے دروازوں میں تناسب جو ہونا چاہیے اسے آشکار کیا۔ کتنی مقدار کی شہوات اٹھائیں، کتنی مقدار میں عبادات میں وقت بسر کریں، کتنی مقدار میں اپنے اخروی دنیا کو سوچیں، کتنی مقدار میں اس دنیا کو ہم خود سوچیں۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں ہم استنباط کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلمہ ضیافت اللہ کو روشن کریں، وہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ بات لے لیں کہ مرکب صورت، کیونکہ مرکب صورت ہمیشہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، عموماً جو مسلمان ہیں بندگی اللہ کی چاہتے ہیں انہیں مرکب صورتیں اچھی لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ راحت بھی ہے، مشقت بھی ہے، یہ تفسیر دنیا کی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان کی یہ تفسیر کی جائے، کچھ بھوک پیاس بھی ہے اور پھر پیٹ بھر کے کھانا پینا بھی ہے، یہ مرکب صورت اچھی لگتی ہے۔ آیا ہم یہاں پہ ضیافت اللہ سے مراد یہی مرکب صورت لے لیں یا نہیں؟ اگر ہم مرکب صورت لیں تو کیا لازم آئے گا کہ اللہ نے دیکھو تمہارے لیے جہاں پہ قرآن کو بہار قرار دیا ہے، ثواب لکھ دیا ہے، نیند سو گے تو اسے بھی عبادت شمار کیا ہے یا تسبیح شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں پہ ہم یہ کہیں گے مرغ مسلم کھاؤ گے تو یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے قرار دے دیا ہے، گوشت ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں تمہارے لیے خصوصیت سے قرار دی ہیں، اور یہی دونوں ضیافت اللہ کہلائیں گی۔ لیکن آپ جب روایات کی طرف پلٹتے ہیں تو وہاں پہ ضیافت اللہ سے ہمارے پاس جتنے امور آتے ہیں، بعض تو ہم نے روایات سے پچھلے درس میں ملاحظہ کیے، وہ فقط و فقط مانوی غذائیں آ رہی ہیں، وہ مادی غذائیں آ ہی نہیں رہی۔ مثلا آپ نے قرآن کو پڑھا، مأدبۃ اللہ قرار دیا گیا، دوسرا آپ نے نماز کو پڑھا، یہ دونوں مانوی ہیں یا نہیں رخ؟ اسی طریقے سے خود روزہ، سب سے بڑھ کر روزہ سیام کو کہا ہے، ماہ سیام ہے، روزے میں ضیافت اللہ ہے۔ پھر اسی میں اللہ نے لیال القدر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کی شب میں بھی کہا کہ میٹھی نیندیں نہ سو، زحمت اور مشقت سے جاگو، یعنی اس مہینے میں زحمت مشقت سے بھاگنے کا تصور یہ ایک باطل تصور ہے۔ اب آپ اس دنیا کے اندر مزاج دیکھیں، شریعت کا مزاج شریعت، اگر یہ مرکب صورت اللہ تعالیٰ نے رکھنی ہوتی تو بہت سارے امور ایسے ہیں کہ اس میں یہ ترکیب ہمیں ہمیشہ نظر آتی۔ مثلا گرمیوں کے روزوں میں چھوٹ مل جاتی، کیونکہ بڑے سخت ہوتے ہیں، دنیا میں تو صحرائی علاقوں میں بہت ہی شدت اور سختی پائی جاتی ہے، ہمارے ہی علاقوں میں اتنی سختی ہے۔
یا اسی طریقے سے آپ حج دیکھیں، حج اللہ تعالیٰ نے کہاں قرار دیا؟ آپ ایک دفعہ مکہ کی چٹانوں کے اوپر جا کے دیکھیں تب آپ کو پتہ لگے گا. یعنی اس طرح کی وہ چٹانیں ہیں کہ ایک دفعہ زمین پہ لاوا بہہ اور بہنے کے بعد ریت کے ذرات کو اتنی سختی سے اس نے آپس میں گوندھ دیا ہے کہ اب کوئی چیز اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی. لہذا اتنی سنگلاخ چٹانیں ہیں، اور ادھر گرمی کی جو شدت ہے وہ انسان کے لیے بہت سخت ہو جاتی ہے، بہت سخت. یعنی انہوں نے ہر جگہ پہ بڑے بڑے پنکھے لگائے ہیں جن سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ تھوڑی ہی آگے چلتے ہیں تو پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. اوڑھنے کے لیے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں فرق نہیں پڑتا، حج کے موسم میں آپ نے 2 کپڑے انسلے کپڑے اوڑھنے ہیں. یعنی اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. اس میں کھانے پینے کی جگہ مکہ کے درمیان صرف آب زمزم ہے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. پھر آپ وہاں پہ جائیں، مکہ سے پھر باہر چلے جاتے ہیں میدان عرفات میں. عرفات ہے وہ 7-8 کلومیٹر میدان، اس کے بعد پھر 6 کلومیٹر کا میدان یا 7-8 کلومیٹر کا، پھر اس کے بعد 6-7 کلومیٹر کا میدان. کوئی 20 کلومیٹر طے کر کے پھر مکہ آؤ، اور وہ بھی پیدل چلنا ہے، اور چپل بھی پہننی ہے کہ جو اوپر سے بند نہ ہو. وہ کینچی چپل پہن کے چلیں تو زخم ہو جاتے ہیں. ادھر جو ہے وہ امیر غریب کی پہچان ہی نہیں ہوتی. حج تو امیر ہی کر سکتا ہے. آپ کو دنیا میں اتنا فقیر کوئی نہیں نظر آئے گا. اس امیر کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں سو کہاں پہ رہا ہوں. سامنے ادھر کیچڑ ہے، پاؤں میں کوئی پھٹی پرانی جوتی ہے، کپڑا سینے سے اترا ہوا ہے، اور وہ بس مزدلفہ میں مشعر الحرام میں رات کو سو رہا ہوتا ہے. گرمی نے اس کا حال برا کیا ہوا ہے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سختی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں. اور روزہ بھی اسی طریقے سے ہے. اس لیے جو گرمیوں کے روزوں کا ثواب ہے سردیوں کے روزوں کے ثواب کے برابر نہیں ہے. یہ تصور کہ راحت کے ساتھ عبادت کہ بڑا میرا رجحان بھی اس پر بڑھتا ہے، بڑی کنسنٹریشن بھی رہتی ہے، اور بڑا ایک لطف حاصل ہوتا ہے، یہ تو ہر دنیا کا بندہ کہتا ہے. مثلا نیند پوری ہو اور نماز شب پڑھ رہا ہو تو دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو دیندار ہو کہ وہ نماز شب نہیں پڑھے گا؟ مثلا وہاں پہ ہی خوبی ہے نا کہ جہاں پہ نیند کا شدید غبار ہو اور وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے. اگر اپنی پوری ڈیمانڈ پوری کر کے انسان کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے خالص عبادت ہوگی؟ خالص عبادت تو تب بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو، ایک طرف اپنے نفس کی شہوتوں کو پورا کرے اور ایک طرف اللہ سے محبت اور ملاقات کے لیے کھڑا ہو. یہاں پہ اس نے ترجیح دے دی تو اب ہر روز ترجیح دیتا رہے. وہ دیتا رہے گا تو کمال کی طرف جائے گا، نہیں دیتا رہے گا وہ مکس زندگی ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کاملاً نفاق سے بچنا آسان نہیں ہے، کاملاً شرک سے بچنا آسان نہیں ہے. دبیب النمل، چونٹی کی حرکت کی مانند سینوں کے اندر سرایت شرک کرتا ہے. اگرچہ یہ شرک اللہ نے قابل معافی رکھا ہے، شرک اکبر کو کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا. اسی طرح نفاق اکبر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کا سبب ہے. یہ نیچے کا درجہ جہاں پہ انسان مکس کر جاتا ہے چیزیں، اپنی توان سے باہر ہے انسان کے سارے مراحل طے کرنا، لیکن اپنی توان کی حد تک ایک تربیت کی ضرورت ہے انسان کو. لہٰذا یہ ضیافت اللہ جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے یہ کاملاً معنوی ایک جنبہ ہے، کیونکہ دیگر تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے چھینا ہی نہیں تھا. اس میں تو کوئی پابندی ہی نہیں لگی، صرف ایک رخصت دی کہ کھول دیا انسان کے لیے وقت کہ اب جو کھانا چاہتے کھاؤ، لیکن کھانا ضرور ہے کچھ نہ کچھ. پانی پیو یعنی کچھ پیٹ میں ڈالو، حلق سے اتار لو. وہ تو پہلے سے ہی پابندی نہیں تھی، پابندی تو ان اوقات میں لگی، اور وہ اوقات پہ پابندی لگی جو سخت ہے. مجھے بتائیں رات کے روزے ہوتے تو دنیا میں کون چھوڑتا روزے؟ یہ تو اللہ نے دن کے روزے رکھ دیے، اور دن کے روزے رکھے تو اگر انسان اے سی میں بھی بیٹھا ہو تو دھوپ اتنی سخت ہوتی ہے کہ پیاس کا اسے ذائقہ چکھا دیتی ہے. اور اس کے اندر انسانی تربیت کے پہلو کتنے کثیر ہیں. اگر ادنا سی توجہ کرے انسان، ادنا سی توجہ، تو ماہ مبارک رمضان میں انسان کو جو کمالات حاصل ہوتے ہیں اس کی ایک فہرست انسان آرام سے بنا لے ادنا سی توجہ سے. مثال کے طور پہ روایات میں جس طرح سے وارد ہوا ہے کہ امیر کو غریب کی بھوک پیاس کا احساس ماہ مبارک رمضان سے ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں ہوگا اسے. قبر میں تمہاری حالت کیسی ہوگی ماہ مبارک رمضان سے ہو سکتا ہے، یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے.
اسی طریقے سے یہ تو بھوک پیاس کی ایک صورت ہے۔ انسان معنوی طور پہ صحت کے مادی اس کے میں دیکھے کہ کتنی انسان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ خوراک جب معدے کے اندر نہیں جاتی، صحت کا حصول بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اپنی رغبتوں کا پتہ لگ جاتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، میں مادی انسان ہوں یا دیندار انسان ہوں، اسے رغبتوں سے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں، ہم انہی روایات کے ذیل میں پڑھیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے کمالات ہیں انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں، لیکن یہ ضابطہ ذہن نشین کرنے کا ہے۔ یہ چیزیں روایات سے ہی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ضیافت اللہ یعنی معنوی غذائیں، معنوی غذائیں اللہ نے بکھیر کے انسان کے لیے رکھ دی ہیں۔ ہر انسان کی توان پر ہے کہ کتنی غذاؤں کو کتنی مقدار میں وہ سمیٹ سکتا ہے۔ ہر غذا لامحدود ہے، کتنی مقدار میں کتنا سمیٹ سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے قرار دے دیا ہے۔ اس لیے ضیافت اللہ سے معنوی غذائیں مراد لی جائیں گی۔ نمبر 2، ان معنوی غذاؤں میں راحت کے ساتھ معنوی غذاؤں کا تعلق نہیں جڑے گا۔ جہاں راحت کے ساتھ معنوی غذاؤں کا تعلق جڑتا ہے وہاں پہ کمال اور ثواب دونوں میں کمی آ جاتی ہے۔ سردیوں کے روزے آسان ہوتے ہیں، اس کا ثواب اور کمال دونوں میں کمی آئے گی۔ گرمیوں کا ثواب شدید تر ہے۔ یہ بعض ضابطے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہر وہ عمل جس میں جتنی سختی ہے اتنا ثواب ہے۔ ممکن ہے ایک عمل ایک بندے کے لیے بہت سخت نہ ہو، دوسرے کے لیے سخت ہو، جس کے لیے سختی جتنی ہے اس کے لیے اتنا کمال اور ثواب اور درجہ ہے۔ سب ان امور میں برابر اور یکساں نہیں ہو جاتے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ نظریہ دیا ہے، نظریہ راحت اور آرام و بندگی کا نہیں دیا۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو سخت زحمت اور مشقت اٹھاتا ہے ہماری راہ میں، سخت زحمت اور مشقت۔ قرآن میں کلمہ جہاد شاید اکا دکا جگہ پہ احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ قتال اور جنگ کے معنی میں ہے، وإلا قرآن کریم میں اکثر بیشتر جگہوں پہ جہاد بے معنی زحمت اور مشقت کے ہے۔ زحمت اور مشقت اس کا صبر سے تعلق ہے، صبر کے ساتھ صبر جھیل لے گا تو انسان آگے پہنچ جائے گا۔ حتیٰ کہ روایات میں صابرین کے انشاءاللہ مقامات ہم پڑھیں گے، الکافی میں پورا باب ہے۔ قرآن نے تو واضح ایک بات صابرین کے لیے کہہ دی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صابرین محشر میں پہنچیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھا جنت میں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی ایسے طبقات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جو بغیر حساب کے سیدھا جنت میں، ان میں ایک صابرین ہے۔ اگر کوئی صابر نہیں رہے گا تو خود ہی اس نے نقصان اٹھایا۔ اب انسان عام حالت میں نہیں صابر رہنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ضروری ہے، واجب قرار دے دیا کہ تم واجب روزے رکھو۔ اس کے اندر صبر ہے، صبر خود ضیافت اللہ ہے، توکل ضیافت اللہ ہے، ایمان ضیافت اللہ ہے، قرآن ضیافت اللہ ہے، صلاۃ نماز ضیافت اللہ ہے۔ لہٰذا یہ انسانی کمالات اصل میں ضیافت اللہ ہیں۔ بھوک اور پیاس میں رہنے کے جو انسان کے پاس صلاحیت کا آنا ہے یہ ضیافت اللہ میں سے ہے۔ اس لیے صابرین بغیر حساب سیدھا جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ انسان یہ توقع نہ رکھے کہ میں ہی ایک اکیلا احمق اور بے وقوف نادان ہوں، سارے تو بڑے آرام سے اچھی بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا زندگی بسر کر رہا ہوں۔ لہذا دین اسلام نے آ کے بتایا جس نے جتنی زحمت اٹھائی اتنا اس کا مقام ہے، اور قرآن نے ضابطہ واضح کہہ دیا کہ آیا وہ شخص جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور وہ جو اللہ اور رسول اور قیامت پہ ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عزاداروں کو سبیلے پلانے والا اور شربت پلانے والا اور راہ الہی میں جا کے دفاع کے وظائف انجام دینے والا، دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کرنے والا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دین اسلام کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہے؟ مشقت دونوں میں جدا۔ اسی طرح مسجد الحرام کی جو تعمیرات کرنے والا ہے وہ اور جو جنگوں میں جا کے اللہ کی راہ میں اسلام کو بلند کرتا ہے اور دشمنان الہی سے جہاد کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واضح طور پہ قرآن کریم نے کہہ دیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے طور پہ انسان یہی کہے گا میں سبیل لگا لیتا ہوں، کیونکہ حاجیوں کے لیے بھی سبیلیں ہی لگاتے تھے وہ،
اور اس ثواب اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے۔ پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے تھے ان لوگوں سے افضل کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، مثلا تبلیغ کے ذریعے سے جہاد ہے، علم کے ذریعے سے جہاد ہے، تلوار کے ذریعے سے جہاد ہے، ان سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگ جائیں۔ جیسے کوئی امام بارگاہ بنائے، مسجد بنائے، اس کا متولی بن کے بیٹھ جائے، یا مدرسہ بنائے، اس کا ہیڈ اور پرنسپل ہو کے بیٹھ جائے، اور اب اپنے آپ کو خیال کرے کہ میں ان مجاہدین سے بھی افضل ہوں۔ دین اسلام نے واضح طور پہ کہا کہ یہ تعمیرات کرنے والے نیک کام ہے تعمیرات، لیکن فضیلت اسے حاصل نہیں ہے۔ جہاد کو فضیلت حاصل ہے، اور اس قدر جہاد کی فضیلت ہے کہ قرآن نے تجارت کا جب حکم دیا تو تجارت کے حکم میں یہ بات بیان کر دی کہ تم اگر تجارت کرنا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں تو تمہارے لیے ایمان لانے کے بعد جہاد ضروری ہے۔ خود قرآن نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین تجارت کون سی ہے؟ وہ بہترین تجارت کہ جس کو تم نے کیا تو تم نے کمال ہی کمال پا لیا، ان تؤمنوا باللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ورسول ہی، اور اللہ کے رسول پہ، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ ضیافت اللہ جو ہے وہ اسی جہاد میں پنہا ہے، ضیافت اللہ آرام میں پنہا نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ خود ماہ مبارک رمضان کو ضیافت اللہ کہنا اس بات کی ہمارے پاس بہترین دلیل ہے، کوئی باہر سے دلیل نہیں۔ بہترین دلیل تمام مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو ضیافت اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ زحمتوں اور مشقتوں میں اللہ نے کمال رکھا ہے، راحتوں اور سکون میں نہیں رکھا۔ یعنی وہ روزہ کہ جس میں بھوک کا احساس ہی نہ ہو، جبکہ احادیث کہہ رہی ہیں بھوک کا احساس ہونا چاہیے، اب اس نے کھایا اتنا ہے کہ بھوک کا احساس ہی نہیں ہے۔ یا وہ روزہ جس میں پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا، اگرچہ اللہ ثواب دینے والا ہو تو رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ انسانی کمالات کا تیزی سے ارتقاء کہاں پہ ہے، ترقی کہاں پر ہے؟ جہاں پہ جتنی مشکل ہے اتنی ارتقاء ہے۔ اسی طرح آپ صابرین کے باب کو ملاحظہ کریں جو صبر کرنے والوں کے لیے روایات وارد ہوئی ہیں۔ صابرین میں ایک ہے بھوک پیاس میں صبر، ایک ہے کہ حرام کاموں سے صبر، اس سے اوپر حرام کاموں میں بھی ایک ہے کہ جنسی شہوات پر صبر، ان سے بھی اوپر ایک آ جاتا ہے کہ انسان کا اپنی جان داؤ پہ لگا کے سختیوں کو جھیلنے کے اوپر صبر۔ یہ سارے صبر برابر نہیں ہیں۔ صبر میں سب سے فوقیت وہ صبر رکھتا ہے کہ حرام اسے سختی اور شدت سے کھینچ رہا ہو اور یہ اپنے نفس میں حبس کر کے رکھے، اپنے وجود کو قابو کر کے رکھے صرف اللہ کی خاطر۔ جیسے جنسی شہوات ہیں وہ انسان کو پوری قوت سے کھینچتی ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو حبس کر کے رکھتا ہے۔ روایات میں واضح آیا کہ یہ مجاہد کی مانند ہے۔ یہ ہیں وہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بغیر حساب اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں دے دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ لہذا صبر بھی سارے برابر نہیں ہے، کیونکہ بھوک پیاس میں صبر انسان ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن شہوات کے اوپر بھی ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، جنسی شہوات پہ نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی اوپر ایک چیز آ جاتی ہے، کوئی اپنی آل اولاد کو یتیمی اور اپنی زوجہ کو بیوائی کا تمغہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ یہ والا ذائقہ چکھاتا ہے جس سے ایک اکیلا وہ فرد متاثر نہیں ہوتا، اس کا پورا کنبہ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے۔ لہذا یہ ہیں سختیوں کے اندر اللہ نے کمالات رکھے ہیں، اور سختیوں میں ہی دین حق پوشیدہ ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ سختیوں میں نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقط مکہ کے اندر شب ابی طالب کا دور آپ دیکھیں، شب ابی طالب 3 سال کا دور ہے، نہ سر پہ کوئی چھت ہے، نہ کھانے کے لیے آس پاس کچھ ہے، اور نہ معجزوں سے چشمے بہے ہیں، نہ معجزوں سے ادھر باغات لگے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا نہیں، ادھر بنی ہاشم کا اکثر قبیلہ موجود ہے، اگر تمام نہ بھی کہیں تو جو ان سے منسلک بنی ہاشم کا قبیلہ ہے وہ موجود تھا، کیونکہ بڑا تھا بنی ہاشم کا بہت بڑا قبیلہ۔ جناب عبداللہ و جناب ابو طالب علیہ السلام، ان دونوں کا قبیلہ کم سے کم ادھر موجود تھا، یا جس کا رسول اللہ سے ناطہ ہے، وابستگی ہے، وہ شب ابی طالب میں موجود ہے، اور اس سختی کو انہوں نے کاٹا۔ وہ سختی ایک دفعہ آتی ہے طبی حالات سے، گرمی سردی سے، ایک سختی آتی ہے کہ وہ جو معاشرہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، بول بال رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، برے طریقے سے آپ کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے، مجھے بتائیں کون سی سختی قابل برداشت ہے؟
آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، ایک جگہ پہ آپ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی شخص طعنے دیتا ہے اور آپ کو نظروں سے گراتا ہے، یہ برداشت کرنا سخت ہے یا آپ کا مٹی کے اوپر سونا سخت ہے؟ طعنے دینا انسان کے وجود سے نکلتا نہیں ہے، وہ پورا معاشرہ آپ کو پکڑ کے مجرم بنا کے کہ یہ پست لوگ ہیں، یہ گھٹیا نعوذ باللہ لوگ ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کلام کریں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری جگہوں پاکیزہ جگہوں پہ رہیں، اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتا ہے۔ کیا ایک سینے کے اندر آپ کے وجود میں تصورات ابھریں گے، کیا احساسات اور جذبات ابھریں گے؟ لہذا اسلام کی نشو و نما سختیوں میں ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بندگی پلس راحت اور سکون رکھنا ہوتا، نیندیں پوری ہوں پھر بندگی کرو، پیٹ بھرے ہوں پھر بندگی کرو، شہوات اور جنسی خواہشات پوری ہوں پھر بندگی کرو، تو پھر تو یہ حج اور ماہ مبارک رمضان اور جہاد اس طرح کی عبادتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ ان عبادتوں کا مزاج بتاتا ہے کہ ضیافت اللہ وہ سختیوں کے ساتھ گون دیا کیا ہے۔ اس لیے جب نیند آ رہی ہو تب بھی کمال ہے نماز شب پڑھنے میں، جب پیاس لگی ہو تب بھی کمال ہے تلاوت قرآن کریم کرنے میں، جب نفس بیگانے ہوں تب اسے گھسیٹ کے پکڑ کے ذکر اور عبادت کی طرف لے کے آنے میں کمال ہے۔ اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ضیافت اللہ نے قرار دیا کہ یہاں پہ ہمارے لیے ضیافت اللہ کے معنی آشکار ہوئے کہ پہلی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جتنی روحانی غذائیں ہیں وہ ضیافت اللہ کے دائرے میں شامل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، جتنے انسانی کمالات ہیں وہ انسانی کمالات ضیافت اللہ میں شامل ہو جائیں گے اگر ہم اسے توسیع اور وسعت دیتے ہیں اس کلمے کو۔ نمبر 3، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلایا تو کس کی طرف بلایا؟ حیوانی جنبے کی طرف یا انسانی کمالات کی طرف؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے اتارا، اور تمام بندگان خدا کے لیے اللہ نے کہا کہ وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین پہ تمہیں خلائف اللہ نے قرار دیا۔ اگرچہ ادھر خلائف بمعنی یہ ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم، دوسری کے بعد تیسری قوم، وہ آتی رہی اس آزمائش کے مرحلے سے گزر کے آگے بڑھنے کے لیے آتی رہیں گی یہ قومیں، لیکن اس خلائف میں بھی یہ نقطہ موجود ہے کہ وہ ارتقاء کا سفر کرے، آگے بڑھے۔ اس لیے ضیافت اللہ یعنی اللہ تمہیں بلا رہا ہے انسانی اعمال کی طرف۔ یہ انسانی عمل ہے کہ اللہ کی خاطر صبح سے لے کے مغرب تک تم کھائے پیے بغیر بیٹھے رہو، یہ انسانی عمل ہے۔ حیوان یہ کام ارادے سے انجام نہیں دے سکتا، انسان ہے کہ جو یہ کام انجام دے سکتا ہے اپنے ارادے کی قوت سے، کہ وہ نماز فجر سے لے کے نماز مغرب تک وہ اللہ کی خاطر بھوک پیاس اور لذات کو کنٹرول کر کے بیٹھا رہے۔ لہٰذا اس انسانی کمال کی طرف اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، ضیافت اللہ ہے اس کے اندر، کیونکہ انسانیت کی طرف بلانا ضیافت ہے۔ اسی طرح سے صبر کرنا یہ ضیافت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا معنی۔ بس پہلا معنی آیا جتنی روحانی غذائیں ہیں ان روحانی غذاؤں میں سب سے بالا تر غذا کیا ہے؟ حرام امور سے بچنا اور انسان کا غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کی کنی حرام امور سے بچنا، کیونکہ خطبے کے آخر میں امام علی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں واضح رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حرام امور سے بچ جانا، ورع اختیار کرنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ یعنی سب سے افضل ترین عمل وہ انسانیت کے لیے تباہ کن عمل حرام چیز ہے، اس حرام سے بچ جاؤ، یہ سب سے افضل ترین عمل۔ دوسرا، انسان غور و فکر کرے، عبادت غور و فکر کے ہمراہ ہے۔ روایات صحیح سند ہمارے پاس موجود ہیں کہ کثرت صوم و صلاۃ یہ عبادت نہیں ہے، تفکر عبادت ہے۔ تفکر یعنی عبادت مع تفکر ہے، ذکر مع تفکر ہے، تفکر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ بس پہلی چیز ہمارے پاس آ گئی کہ اللہ نے یہ ساری غذائیں ہیں، غذائیں انسانی غذائیں ہیں جس سے نشو و نما ہوتی ہے۔ تفکر ہے، حرام سے بچنا ہے، علم کا حصول ہے، مقدمات علم کو حاصل کرنا ہے، یہ سارے کے سارے انسانی کمالات۔ دوسری ہے کہ پہلا آ گیا معنوی غذائیں جیسے علم اور عبادات اور ذکر وغیرہ، دوسرا انسانی کمالات کا حصول ضیافت اللہ ہے۔ تیسری چیز کہ جسے ضیافت اللہ سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، انسان کا سختیوں کا سامنا کرتے ہوئے سختیوں کو جھیلنا۔ ماہ مبارک رمضان کو ضیافت اللہ کہنے میں سب سے آشکار معنی وہ سختی کا معنی ہے، سب سے آشکار معنی، اس لیے اس کو
ضیافت اللہ سے ہم تیسرے مرحلے پہ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللہ، تم اللہ کی کرامت میں تمہیں اللہ نے اہل کرم بنایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمام خلقت کو، انسان، مقام انسانیت کو اللہ نے سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں مقام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے، یا انسان بنی آدم کو اللہ نے صاحب کرامت و عزت، کرامت یعنی عزت دار، عزت دینا، صاحب عزت بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم کی کیا ہے؟ تکریم کی ہے۔ ہر وہ امر جو عزت بنی آدم کے مخالف ہے اللہ نے اسے ممنوع قرار دے دیا۔ مجھے بتائیں کہ کیڑے مکوڑے کھانا کرامت ہے یا گوشت پیش کرنا اچھا کرامت ہے؟ گوشت میں بھی وہ گوشت جس کی طرف طبع انسانی عموماً مائل ہوتی ہے، مسلمان غیر مسلم دونوں میں سے ہو، طبع انسانی، پوری دنیا میں زیادہ تر گوشت کن جانوروں کا کھایا جاتا ہے؟ یہ بھیڑ، بکرے، گائے، بھینس ان کا ہے، یا یہ چوہے ہیں؟ چوہوں کے گوشت تو نہیں کھائے جاتے نا، سوائے چین کے، چینی ہر چیز کھا جاتے ہیں، وَإِلَّا طبع انسانی مائل ہے۔ اس میں کرامت کیا ہے؟ مہمان نوازی کی جائے تو چوہوں کا گوشت رکھیں یا بھیڑ، گائے، بکریوں کا رکھیں، اس میں بھی حرام کا رکھیں جو نجس ہے، یا حلال کا رکھیں جو پاکیزہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طیبات سے انسان کی مہمان نوازی کی ہے۔ ہر وہ چیز جو عزت کرامت کے خلاف ہے، دوسروں کے سامنے رکوع کرنے کا کہا اللہ نے، سجدہ کرنے کا کہا، کیونکہ اس میں تذلیل ہے، تذلیل اللہ کے سامنے جائز ہے، غیر اللہ کے سامنے ذلت نہیں ہے۔ انبار میں امام علی علیہ السلام داخل ہوئے عراق میں خلیفہ بننے کے بعد، تو وہاں پہ استقبال اس طرح کیا، لوگوں نے آگے بھاگنا شروع کر دیا، دوڑ نہیں لگاتے جیسے ہمارے یہاں پوری قوم کو جس نے شرف دیا ہے، اس کی جب گاڑیاں آتی تھیں تو 50 آگے تھی، 50 پیچھے، دائیں بائیں سب طرف پہ پابندیاں، تو اس طرح کے استقبال کا تصور بادشاہوں کا پایا جاتا تھا۔ تو انبار میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بھاگنا شروع کر دی۔ امام نے سواری روک لی، کہا کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تو بادشاہوں اور شہنشاہوں کا اسی طرح استقبال کرتے ہیں۔ تو امام نے ادھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، کیوں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہو؟ یہ ہیں امام الاحرار، جو آزادیوں کے امام ہوں، وہ انسانوں کو آزادی دیتے ہیں۔ انہوں نے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، اپنے آپ کو کیوں ذلیل و خوار کرتے ہو؟ مجھے کوئی ایسا پروٹوکول نہیں چاہیے، اس لیے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ والا کام آگے آگے تم مت بھاگو میرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، کہ ہم نے جتنی کثیر خلقت کے اوپر ان کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ کہ انشاءاللہ اہل کرامت کا معنی ہم ادھر سے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔